ہم تمام حاضرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آپ تمام حاضرین کے حوائج شریعہ پورے فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تاریخ کا یہ مزاج ہے کہ تاریخ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات کو جگہ نہیں دیتی، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کربلا زندہ ہے، اور کربلا کو مٹانے کی لاکھوں کوششیں کی گئیں۔ اگر آپ ماضی میں نہ جائیں اور آج بھی دیکھیں، یہ کچھ عرصہ پہلے داعش والوں نے جو ایک مہم چلائی تھی کہ ہم نے یہ جو روزے ہیں ان کو بھی ڈھانا ہے، ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان کا جھگڑا زندہ سے ہوتا ہے، کوئی شہید ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، اس سے کیا جھگڑا؟ لیکن متوکل عباسی، ہارون الرشید، ان کے دور میں بھی قبور کو مٹایا گیا، پانی چھوڑا گیا، حل چلائے گئے، لیکن کربلا زندہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبور سے کس چیز کا جھگڑا ہے؟ وہاں تو قبریں ہیں، لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، مرکز مبارک ہے۔ تو یہاں پہ ایک جملہ میں نے عشرہ محرم میں بھی کہا کہ وہ ایسے پاگل نہیں ہیں کہ قبور کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ قبور بھی انسان کو حقیقی زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتی ہیں۔ یہ 40 پہ اتنی مشی اور کروڑوں کا مجمع، یہ ایسے تو نہیں ہیں وہ حملہ آور ہوئے اور ان کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو میں نے امام کا قول، امام کی حدیث تلاوت کی، یہ اس وقت کی ہے کہ جب ولید نے امام کو بلایا۔ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کربلا 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی، اور یہ کربلا کو زندہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یقیناً خدا کا کام ہے، لیکن امام بھی کچھ کر کے گئے ہیں یا نہیں؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے یا نہیں؟ صرف آئے 10 دن ہم نے مجالس سنی، ماتم کیا، گریہ وزاری ہوئی اور چلے گئے؟ نہیں، مقصد امام کیا تھا؟ آئیں ذرا دیکھیں، جب ولید نے کہا اور وہ یزید کا خط پڑھ کے سنایا کہ وہ بیعت چاہتا ہے، تو امام نے اس وقت 4 جملے اپنے لیے ارشاد فرمائے تھے، 4 جملے یزید کے لیے کہے تھے۔ امام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا خزانہ ہیں، ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جو جگہ رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہے، میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور پھر یزید کے لیے امام نے ارشاد فرمایا، یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے۔ تیسرا جملہ امام نے فرمایا، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، اور یزید فسق کرتا ہے علی الاعلان۔ اب دیکھیں کہ امام نے یہ جملے ارشاد فرما کر امام نے فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب امام نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑنا ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ولید نے
جو اس وقت 10,000 کا لشکر رکھتا تھا، موجود تھا مدینے میں، اس نے مدینے میں روکا کیوں نہیں امام کو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس نے مدینے میں امام کو کیوں نہیں روکا؟ یہ جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے یہ مدینے میں کیوں نہیں ہوا؟ ذرا دیکھیں، حاکم شام نے یہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مروان کو ہٹا کر ولید کو وہاں پہ گورنر بنایا۔ مروان جو 10 سال سے گورنر تھا، آخری لمحات میں اس نے مروان کو معزول کیا، ہٹایا اور ولید کو وہاں پہ گورنر بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حاکم شام جانتا ہے کہ مروان امام حسین علیہ السلام سے کینہ زیادہ رکھتا ہے، اور جو پالیسی حاکم شام کی تھی مروان اس پہ چلنے والا نہیں تھا، وہ یہی فساد، یہ دنگا مدینے میں شروع کر دیتا۔ لیکن اس نے اپنی ڈپلومیسی کو چینج کیا، مروان کو ہٹایا، ولید کو لے کر آیا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ یہاں پہ ڈاکٹر عباس ہیں، اہل سنت سکالر ہیں مصر کے، بڑا پیارا انہوں نے جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں امام نے مدینہ چھوڑ کر آیا، ان کی خواہش کو پورا کیا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں مکروا ومکر اللہ۔ ادھر شیطان کے نمائندے کی چال تھی کہ امام مدینہ چھوڑیں، ادھر رحمان کا اپنا منصوبہ تھا کہ میرا نمائندہ مدینہ چھوڑے۔ اور اگلا جملہ جو انہوں نے پیارا اتنا لکھا ہے، میں نے کسی شیعہ مصنف کی کتاب میں وہ جملہ نہیں دیکھا اور نہ پڑھا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مدینہ امام نے چھوڑا، مدینے سے رخت سفر باندھا اور چلے، وہ کہتے ہیں یہ حسین سفر نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ارادہ چل رہا ہے۔ توجہ رہے یا وہ کہتے ہیں یہ جو چلے ہیں مدینے سے امام، یہ امام حسین علیہ السلام صرف نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کی مشیت سفر کر رہی ہے، اللہ کا ارادہ سفر کر رہے ہیں۔ اور پھر بڑی پیاری انہوں نے دلیل پیش کی۔ وہ کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میں نے حسین کو اللہ کا ارادہ کیوں کہا، میں نے اللہ کی مشیت کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے یوم عاشور کی فجر کے وقت، جب نماز فجر کے بعد حر آئے اور آ کر امام کے قدموں میں گرے اور کہا مولا کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ ڈاکٹر عباس کہتے ہیں امام کے سامنے 2 صورتیں تھیں، یا فرماتے نہیں، یا فرماتے ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب اللہ کرے یہ جملہ میں سمجھا سکوں اس کا۔ ڈاکٹر عباس محمود ان کا پورا نام ہے، اور اہل سنت کے بہت بڑے سکالر ہیں، اور بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی کربلا کے حوالے سے۔ یہ کہتے ہیں امام کے سامنے 2 صورتیں تھیں، یا فرماتے نہیں معافی کی گنجائش نہیں ہے، توبہ کی گنجائش نہیں ہے، یا فرماتے کہ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ دونوں جملے امام نے نہیں فرمائے۔ امام نے فرمایا حر اٹھ جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ نہیں آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حر جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ نے بھی یہ جملے سنے ہوں گے علماء و ذاکرین سے اور کتب میں پڑھے ہوں گے۔ امام نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حسین اللہ کا ارادہ ہے، حسین ابن علی اللہ کی مشیت ہیں۔ یہ حسین مدینے سے سفر نہیں کر رہے، اللہ کا ارادہ سفر کر رہا ہے، اللہ کی مشیت جا رہی ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ حسین مدینہ چھوڑیں، ادھر اللہ کا بھی منصوبہ ہے کہ ہاں حسین مدینہ چھوڑیں۔ اور مدینہ چھوڑا، اور امام کو جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا
غیر معروف راستوں سے جائیں. امام نے فرمایا نہیں، میں ان راستوں سے جاؤں گا جو معروف ترین راستے ہیں، جہاں سے باقاعدگی سے لوگ سفر کرتے تھے، میں ان راستوں سے جاؤں گا. اور جہاں پہ پھر آپ جائیں کہ ولید کے لشکر نے یا ولید نے مل کر امام کا پیچھا کیوں نہیں کیا، بلکہ ایک روایت ہے کہ ولید نے سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے امام حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. یعنی ان کی جو منشا تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑیں. جہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب امام ہے مکہ میں امام نے آ کر ایک بہت بڑا خیمہ لگایا، اپنے لیے بہت بڑا ایک خیمہ لگایا امام نے، اور 4 مہینے 5 دن امام مکہ میں رہے. اور وہاں پہ امام کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو سردار تھے ان کو امام نے باقاعدہ بلایا اور ان سے بات چیت ہوئی. یہ 4 مہینے ایسے نہیں، وہاں پہ عمر گورنر تھا، وہ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا جی آپ جتنا عرصہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا میرا گھر حاضر ہے، وہاں تشریف لیں. امام نے فرمایا نہیں، تمہارے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہیں رہنا ہے. اور پھر آپ سمجھیں ایک بات کرنے لگا ہوں ماضی کی کہ امام نے سن 50 ہجری سے لے کر 60 تک کوئی حج نہیں چھوڑا. یہ 10 حج جو ہے نا متواتر، یعنی 60 تک، 50 سے لے کے 60 تک کوئی حج امام نے نہیں چھوڑا. متواتر آتے رہے اور پیدل، سواریاں بھی ہوتی تھیں اور امام پیدل چلتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک جملہ امام کی عظمت کے لیے اور حج کی بھی عظمت کے لیے عرض کرتا چلوں. کسی نے پوچھا کہ بلا توجہ چاہتا ہوں، کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس سواری بھی ہے اور پھر بھی پیدل؟ امام نے فرمایا سواریاں اس لیے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمیں سواری عطا نہیں کی، اور پیدل اس لیے جا رہا ہوں کہ جس گھر کی طرف جا رہا ہوں اس گھر کا مالک بہت عظیم ہے، اس سے مجھے شرم آتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں. یہ 10 متواتر حج امام 50 سے لے کر، یعنی 60 والا تو امام نے پھر اس کو بدلا عمرے میں. اور یہ بھی کچھ الگ روایات ہیں کہ امام نے ابتدا سے ہی، وسائل الشیعہ کی شیخ خر عاملی نے اس کو لکھا کہ امام نے سرے سے نیت ہی عمرے کی تھی. وہ کہتے ہیں اگر امام حج کی نیت کر لیتے تو کبھی بھی اپنی شہادت یا قتل کے خوف میں حج کو چھوڑ کے نہ جاتے. لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ تاریخ کیا چاہتی ہے، تاریخ کا مزاج کیا ہے، کہ تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتی. اور امام کیا فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں؟ مختلف مجالس، خطبات، تقاریر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا عشرہ منعقد کریں جس میں صرف امام کے وہ خطبات ہوں جو امام نے مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک دیے، تاکہ وہ سارے کا سارا من وان امام کا کلام ہو جو آپ تک پہنچے. تو وہاں پہ امام 8 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑتے ہیں اور پھر حضرت عباس سے علمدار سے فرماتے ہیں کہ خطبہ دو، اور انہوں نے خطبہ دیا. میں اس خطبے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مدینے میں ولید گورنر اور مکہ میں عمر، اور حاکم شام کی ڈپلومیسی چیک کریں کہ 40 ہجری سے لے کر 60 تک کوفے میں 6 گورنر ہے، اور کوئی ایسا ایک گورنر نہیں ہے جو کمزور ہو. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ طاقتور ترین، ظالم ترین، جو ظلم میں اپنی مثال آپ تھے، ان لوگوں کو وہاں پہ گورنر رکھا. اور اس میں بالکل مختصر بتا کے پھر آگے بڑھوں.
سب سے پہلے وہاں پہ مغیرہ تھا. مغیرہ وہ شخص ہے جس نے حاکم شام کو یزید کی ولی عہدی، حاکم شام کے بعد خلافت کا مشورہ دینے والا مغیرہ ہے. اس کے کچھ حالات خراب تھے اور حاکم شام کے پاس جا کر یہ بیٹھا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو اپنے بعد بھی کوئی ارادہ ہے، کوئی سوچا ہے کہ کس کو بنائیں گے؟ حاکم شام نے پوچھا بتاؤ کس کو بناؤں؟ اس نے کہا یزید سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گا. جب یہ مغیرہ باہر آیا حاکم شام سے اٹھ کر، تو باہر آ کر اس نے جملہ کہا کہ حاکم شام کو آج میں نے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے جس سے یہ نکل نہیں سکے گا. توجہ رہے، ایسی یہ تھوڑی سی باتیں سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. یہ صرف لچے دار تقریروں پہ نہ رہا کریں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو آرڈر کیا تھا حاکم شام کا؟ یہ جو 6 گورنر ہیں، اندازہ کریں 40 ہجری سے لے کر 60 تک، یعنی 20 سال بنتے ہیں. ان کو آرڈر تھا کہ علی کے چاہنے والے جو ہیں ان کو چن چن کے مارو. یہ کربلا اچانک نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک پوری سیاست تھی، پوری ان کی چلاکی، مکاری اور ڈپلومیسی چیک کریں. سب سے پہلا مغیرہ اور دوسرا ذہاب ابن قیس. یہ ذہاب ابن قیس وہ ہے جو جنگ صفین میں حاکم شام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اور پھر حاکم شام کا جنازہ اس نے پڑھایا تھا. یزید تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جب حاکم شام مرا. 3 دن کے بعد آ رہا ہے یزید لعین. تو 3 دن تک شام کو اس ذہاب نے اپنے کنٹرول میں رکھا. اور تیسرا شخص ہے زیاد بن سمیہ. اچھا اس کی بھی عجیب سٹوری ہے. جنگ صفین میں یہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، حاکم شام کے خلاف لڑتا رہا. کون؟ زیاد. احساس کمتری کا مارا ہوا یہ اس لیے تھا کہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا. حاکم شام نے اس کو خط لکھا کہ تو میرا بھائی ہے. اب ایسے ایسے الفاظ تھے کہ میں مجلس میں وہ بیان نہیں کر سکتا. فلاں شراب خانوں میں ایسے ہوا ویسے ہوا اور تو میرا بھائی ہے. اس کو باپ کا نام چاہیے تھا. یہ چلا اور امام کا بڑا عظیم لیٹر ہے، امام نے خط لکھا زیاد کو. امام نے لکھا کہ زیاد یاد رکھ کہ ہند کا بیٹا تجھے اغوا کر رہا ہے. ہند کا بیٹا تجھے اغوا کر رہا ہے. بچہ اپنے باپ کا ہوتا ہے، بدکار کا نہیں ہوتا. بڑا عظیم جملہ ہے امام کا. لیکن پھر بھی یہ نہ مانا اور چلا گیا اور اس کو گورنر بنایا اس نے کوفے کا. اور کوفے میں صرف زیاد نے 40,000 شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا. کتنے؟ یہ اچھا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کوفی لا یوفی اور اس طرح کے جملے ہیں. کوفہ والوں نے وفا نہیں کی اور یہ کیا وہ کیا. یہ جو جنگ صفین ہوئی، جمل ہوئی، اس میں آپ چیک کریں پورے عرب سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ 1,000 آدمی تھا، اور صرف کوفہ شہر سے 10,000 کا لشکر تھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ. 40,000 لوگوں کا قتل کرایا شیعہ نے حیدر کرار کا، زیاد نے. چوتھا گورنر ہے یہاں پہ عبد الرحمن ابن ام حکم. یہ وہ شخص ہے، یہ حاکم شام کا بھانجا تھا. یہ وہ شخص ہے جس پر میرے امام صادق ہر نماز کے بعد لعنت کرتے تھے، اس پر بھی اور اس کی ماں پر بھی. آپ بھی اس پہ لعنت بے شمار کر دیں. ہر نماز کے بعد چھٹے امام اس پر، اس کی ماں پر، اور بھی کچھ اشخاص تھے جن پر امام لعنت کیا کرتے تھے باقاعدہ. تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ لعنت کرنا بھی سنت امام ہے. یہ تبرہ کرنا یہ بھی سنت امام ہے.
آگے پانچواں شخص جو تھا گورنر، وہ تھا عبداللہ ابن خالد ابن اسید. یہ خلیفہ ثالث کا بھانجا تھا اور داماد بھی تھا. اس نے بھی چن چن کے شیعوں کو مروایا. اور چھٹا جو ہے وہ نعمان بن بشیر ہے، وہ امیر مختار ثقفی کا سسر. اور اس کے بعد جو بھیجا گیا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا. اب آپ چیک کریں، میں موضوع کی طرف ہوں کہ یہ 20 سال کی کوشش تھی حاکم شام کی کہ کسی طرح یزید کو اپنے بعد میں اس مسند پہ بٹھا کے جاؤں. اور اس نے کئی ہیلے بہانے کیے، اور سب سے پہلے اس کو جا کر سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول تھے، ان نے جا کر اس کو کہا کہ میں تو تیری یہ جو خلافت ہے، یہ جو حکومت تو نے قابو کی ہوئی ہے، میں تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا. جے کہ تیرا بیٹا یزید جو فاسق و فاجر ہے. 7 دن کے بعد سعد ابن ابی وقاص کو قتل کرا دیا گیا. یہ جملہ کہنے کے ٹھیک 7 دن کے بعد حاکم شام آیا مدینے میں، مسجد نبوی میں اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں پہ اس نے تقریر شروع کی. اور تقریر کے درمیان آ کر اس نے یزید کی خلافت اور اس کی جانشینی اور اس کے حوالے سے بات کرنا شروع کی. تو یہ روایات اہل سنت کی بھی موجود ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ چادر پہن کر لوگوں کے اس بھرے مجمع میں آ گئیں، اور آ کر ان نے فرمایا کہ یہ کوئی پہلے بھی کسی خلیفہ نے کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو مسند پہ بٹھا کے جائے؟ تو حاکم شام نے کہا نہیں، یہی مشیت خدا بھی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا نہ خدا پہ بہتان باندھ، نہ قرآن کی طرف اس چیز کو نسبت دے، تو جھوٹ بول رہا ہے. جب بی بی نے یہ جملے کہے تو اس وقت یہ ٹھنڈا ہوا، اور اس نے کہا دیکھیں آپ گھر تشریف لے جائیں، میں بعد میں آپ سے ملتا ہوں، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہوگا. کیا ملنا تھا؟ ٹھیک 11 دن کے بعد ام المومنین کو قتل کرا دیا گیا، اور آج تک قبر کا نشان موجود نہیں ہے. اور تیسرا شخص جو آیا تھا وہ تھا عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اچھا، یہ بھی عجیب کہانی ہے اس کی. خالد بن ولید کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الرحمن بن خالد، ایک مہاجر. جنگ صفین میں یہ دونوں بھائی مد مقابل تھے، مہاجر مولا علی کے لشکر میں، اور عبد الرحمن بن خالد حاکم شام کے لشکر میں. بلکہ کچھ لوگوں نے جب پروگرام بنا کے اور خالد بن ولید کو بھیجا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام فلاں یہودی کے باغ میں بیٹھے ہیں اور جا کر ان کو قتل کر دو، شہید کر دو. اور یہ گیا تو امام نے اس کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا، امام نے فرمایا یہیں سے اگر تجھے نیچے پھینکوں تو تم واصل جہنم ہو جائے. تو لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، مولا اس کو چھوڑ دیں. تو اب دیکھیں وہ مہاجر کتنا وفادار تھا. امام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جا خالد بن ولید، میں تمہیں تمہارے بیٹے مہاجر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. وہ مہاجر مولا علی علیہ السلام کا سپاہی تھا. عبد الرحمن بن خالد نے جا کر کہا کہ تو یہ جو یزید کو بنانا چاہ رہا ہے اپنے بعد، یہ غلط ہے، میرا حق بنتا ہے. اور پھر شام کے لوگوں نے بھی کہا کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید بہت بہادر ہے اور بڑا تیر انداز ہے، بڑا سپہ سالار ہے، اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک 4 دن کے بعد اس کو قتل کرا دیا اس میں. اور پھر مہاجر نے جا کر اپنے بھائی کا بھی بدلہ لیا. اور جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت یہ مہاجر قید خانے میں موجود تھا. اس کے بعد جو بندہ آیا وہ تھا خلیفہ ثالث کا بیٹا سعید ابن عثمان ابن عفان. سعید ابن عثمان تیسرے خلیفہ کا بیٹا. اس نے آ کر کہا حاکم شام سے
کہ میرا باپ تجھ سے افضل اور میں تیرے بیٹے سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ہے کہ تیرا باپ مجھ سے افضل تھا، بلکہ یہ جتنی بھی میرے پاس ہے یہ تیرے بابا کی نوازشات ہے، یہ ان کی تو مہربانی ہے، آج میں حاکم بنا بیٹھا ہوں، اور تیری ماں بھی یزید کی ماں سے افضل ہے، نیلا افضل تھی اس لیے کہ وہ مسلمان تھی اور یزید کی ماں نصرانی ہے، یہ حاکم شام کے جملے ہیں، لیکن تو کسی صورت میں یزید سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کائنات میں یزید جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاکم شام۔ اس وقت سعید ابن عثمان نے کہا کہ جب تک میری زندگی رہی میں یزید کو اس مسند پہ نہیں آنے دوں گا۔ پھر حاکم شام نے ڈپلومیسی چینج کی اور کہنے لگا، توجہ چاہتا ہوں جملے پر، اب آپ سمجھیں گے کہ امریکہ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے اور یہ یورپین کیا ہے، ان نے کہاں سے یہ سبق لیے ہیں سارے۔ حاکم شام نے کہا سعید غصہ نہ کر، جا خراسان کی گورنری تمہیں عطا کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اور حکومت سنبھالو۔ یہ چلا، اس کے پیچھے 50 غلام بھیجے کہ جا کے اس کو قتل کر دو، 50 کے پیچھے 100 غلام بھیجے کہ جا کے 50 کو قتل کر دو۔ اب پتہ چلا کہ ان نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے۔ ان 50 نے جا کر خلیفہ ثالث کے بیٹوں کو قتل کیا، اور جو پیچھے 100 گئے تھے ان نے جا کر ان 50 کو قتل کر دی تاکہ ثبوت نہ رہے۔ اب میں جب اس کا آخری وقت تھا، بیماری کی حالت میں تھا، اس نے یزید کو کہا تھا یزید میں نے سارے راستے صاف کر دیے تیرے لیے، صرف ایک شخصیت باقی ہے، حسین ابن علی، جو کسی قیمت تیری بیعت نہیں کریں گے۔ جن کو میں خرید سکتا تھا ان کو خریدا، جو خریدے نہیں جا سکے ان کو قتل کروایا۔ اور پھر اس کا یہ جملہ ہے کہ کوفی تھوڑا سستا بک جاتا ہے اور مدینے والے تھوڑے مہنگے ہیں۔ خلیفہ دوم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے 1,00,000 درہم میں خریدا، منذر بن زبیر کو اس نے 1,00,000 درہم میں خریدا، اور مغیرہ سے کہا کہ 40 سردار کوفے کے خریدو اور ان کو میرے پاس بھیجو، میں تقریر کروں گا، اور تقریر کے درمیان وہ 40 سردار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا، تو اس وقت میں یزید کا اعلان کر دوں گا۔ مغیرہ نے اپنے بیٹے عروہ کو بھیجا 40 سردار خرید کر کہ ان کو لے جاؤ شام۔ وہ لے کے آیا اور دسترخوان پہ بیٹھے تھے، عروہ سے پوچھا کہ کتنے میں خریدے؟ تو اس نے کہا یہ 40 سردار 40,000 درہم میں خریدے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کوفی تو بڑا جلدی بیک جاتا ہے اور مدینے والے بڑے مہنگے ہیں۔ اب ہے اس نے کیا کہا کہ ایک شخصیت ہے جو تیری راہ میں، تیری اس خلافت میں، تیری اس حکومت میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ ہیں حسین ابن علی، اور کسی کو میں نہیں چھوڑا۔ جس کو خریدنا تھا خرید لیا، جس کو مروانا تھا مروا دیا، شہید کرا دیا، بس یہ ایک شخصیت ہے۔ لیکن آؤ ذرا، اس کی کوشش کیا تھی کہ امام آئیں گے عراق میں، کوفے میں آئیں گے، وہاں پہ مارے جائیں گے، بس یہ تاریخ بھلا دے گی کہ کوفے میں آئے تھے، کوفے والوں نے بلایا، کوفے والوں نے مار دیا، شہید کر دیا، اور کسی کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن آؤ ذرا امام کی ڈپلومیسی دیکھیں، امام کا منصوبہ دیکھیں کہ امام نے عین اس وقت مکہ چھوڑا جب حج اپنے عروج پہ تھا۔ نہیں توجہ، جو سو چکے ہیں تھوڑا جاگیے گا جملے پر۔ جب حج اپنے عروج پہ تھا، امام نے عین اس وقت مکہ کو چھوڑا۔ کیوں؟ مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرمائیں گے نہ پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، میں اس موقع پہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ دنیا کا ذہن، یہ انسانوں کے دل، انسانوں کی توجہ
مبذول کرا رہا ہوں کہ امام حسین حج جیسے اہم فریضہ کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں کہ وہ حج سے زیادہ اہم ہے. وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد محمد. وہ حج سے زیادہ اہم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کیا امام حج کو چھوڑ رہے؟ اتنا اہم فریضہ پورے کا پورا وہ مجمع جمع ہے حاجیوں کا. بھئی عین اس وقت لوگ تو انتظار میں ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ حج کریں گے، لیکن امام چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا فریضہ ہے کہ وارث حج حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وارث کعبہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. امام نے بتایا کہ ہاں وہ فریضہ ہے کہ جو حج کو بچاتا ہے. اس کعبہ کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اس حج کو تا قیامت محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور امام نے انتخاب کیا شط فرات کے کنارے کا، اور وہاں پہ امام نے پوری دنیا کے ذہن کو متوجہ کر دیا. اور یہی وجہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ اپنے اندر جگہ نہیں دیتی چھوٹے چھوٹے واقعات کو، انسانی ذہن اپنے اندر نہیں محفوظ رکھ سکتا. لیکن امام نے اس طرح دنیا کی توجہ مبذول کرائی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کربلا زندہ ہے. اچھا مولا، یہ 4 مہینے 5 دن مکہ میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر یہ 50 سے لے کر 60 تک متواتر حج کرنے کے لیے آتے رہے آپ، اور پھر آ کر الگ خیمہ ہوتا ہے، تمام لوگوں سے اب مل رہے ہوتے ہیں. بلکہ روایات میں ہے کہ 50 سے لے کر 60 تک امام مسجد نبوی میں نماز مغربین ادا کرنے کے بعد بیٹھتے تھے. آدھی رات کے بعد گھر آتے، لوگوں سے ملتے رہتے، لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہوتی. یہاں پہ پھر میں اسی طرف جاؤں گا، ڈاکٹر عباس کی طرف. وہ کہتے ہیں امام کا مسجد نبوی میں اتنی دیر تک بیٹھنا، 50 سے لے کر 60 تک مکہ میں حج کے لیے متواتر آنا، اور پھر مکے میں 4 مہینے 5 دن سٹے کرنا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنا. وہ کہتے ہیں امام اس دنیا سے موتی تلاش کر رہے تھے. امام یزید کی کوشش رہی ہے بابا، مٹنا نہیں حسین نے تیری یزید بھول ہے، مٹنا نہیں حسین نے تیری یزید بھول ہے. میری کہاں بسات ہے، رتبہ لکھوں حسین کا، جس کے لیے خدا کہے ممنون ہوں حسین کا. نعرہ حیدری. اب سمجھیے بات، بڑا اہل سنت سے کال آ رہے، بار بار دہرا رہا ہوں میں اس کے جملے. وہ کہتے ہیں امام کا یہ بار بار حج پہ آنا متواتر، مسجد نبوی میں لیٹ تک بیٹھنا دیر تک، اور پھر 4 مہینے 5 دن سٹے کرنا مکہ میں. امام وہ ہیرے تلاش کر رہے تھے، امام وہ موتی تلاش کر رہے تھے، امام اس پورے عرب سے وہ جواہر اکٹھے کر رہے تھے کہ جن کا خون خاک کربلا میں ملے تو وہ خاک خاک شفا بن سکے. اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور امام نے خود فرمایا، آپ نے حبیب ابن مظاہر کی طرف امام نے خط لکھا، وہ آپ نے سنا ہوگا مصائب کے حوالے سے، لیکن امام کا ایک اور خط ہے. امام نے حبیب کو خط لکھا. امام نے فرمایا حبیب مجھے ہر صورت میں زہیر ابن کین چاہیے. زہیر ابن کین کون ہے بھئی؟ عثمانی المذہب ہے، مذہب تشیع سے تعلق نہیں تھا اس کا. قبلہ حمدانی صاحب یہ عثمانی المذہب تھا.
لیکن امام فرما رہے ہیں نہیں، مجھے وہ بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، مجھے وہ موتی چاہیے ہر حال میں. اور اس کا دیکھیں کہ وہ امام سے یا آگے جا کے خیمہ لگاتا ہے یا پیچھے، لیکن ایک منزل ایسے ہی نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے. اور امام نے بلا لیا. امام نے فرمایا زہیر کو بلاؤ. زہیر ہے، امام نے گفتگو کی، بات کی، اور روایات کے یہ جملے ہیں کہ جب زہیر امام کے پاس گئے تھے تو چہرہ کچھ اور تھا، لیکن جب واپس آئے تو چہرہ اثرات وہ کچھ اور تھے. اور آتے ہی زہیر نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا اس کا برادر لا ساتھ تھا، زہیر کا غلام ساتھ تھا، بیوی ساتھ تھی. اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ تم اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ، میں تو حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اچھا بیوی پوچھتی ہے کیوں جا رہے ہو؟ جملہ پہلا جو کہا یہی کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میں امام کے ساتھ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں پہ بڑے مصائب کے بھی بڑے جملے ہیں یہاں پہ کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، امام کے ساتھ بھی تو بہنیں موجود ہے، امام کی بھی جو زوجہ ہے وہ ساتھ ہیں، تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. تو یہاں پہ زہیر نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا تھا. زہیر نے کہا تھا کہ عرب میں رواج ہے کہ جب مرد مارے جاتے ہیں جنگ میں تو عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. اور زوجہ سے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری شہادت کے بعد تو قیدن ہو جائے. تو اس کی زوجہ نے کہا نہیں، مولا کی بہنیں، مولا کی بیویاں وہ بھی تو ساتھ ہیں. تو جہاں پہ زہیر نے کہا تو ان کا مقابلہ کرتی ہیں، وہ تو رسول ذاتی ہیں. دیکھیں کتنا زہیر کو ایک اعتماد تھا، پر اعتماد ہے کہ ان بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا. لیکن زہیر کو امام نے اپنے لشکر میں شامل کیا. آگے جب چلے تو ایک اور بھی تھا. اب جہاں تھوڑا سا یہ ہمارا بھی امتحان ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ خصوصاً جو نوجوان دوست میرے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ نام یاد رکھیے گا، عبید اللہ ابن حر جوفی. اس کا خیمہ تھا. امام نے اپنا قاصد بھیجا، بس آخری جملہ، امام نے قاصد بھیجا کہ جاؤ اس کو بلاؤ. امام کا قاصد گیا، اس نے کہا کہ آپ کو مولا بلا رہے ہیں. جانتا تھا کہ نواسے رسول ہیں، علی و بطول کے دل بند ہیں، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے کہا میں نے نہیں آنا، انکار کر دیا. مسلمان تھا لیکن نہیں آیا. اچھا قاصد نے آ کر بتایا تو امام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خود چل پڑے، اس کے خیمے میں آئے. یہ میں جملہ نوجوان دوستوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ یہاں پہ جو آ جاتا ہے مجلس سن لیتا ہے، فضائل میں نعرے لگا لیے، تبلیغ سن لی، مصائب میں رو لیا، بس وہ ہو رہے. یہ ہمارے کچھ اسٹیجر حضرات بھی جو ممبر پہ آتے ہیں، اہل ممبر، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو کافی جنت کی ٹکٹیں تو ویسے ہی تقسیم کر دیتے ہیں کہ بس آپ جو آ گئے بس آپ بخشے گئے، آپ ہو رہے ہیں آپ. لیکن یہ ذرا امام کا جملہ سنیے گا، جتنے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، امام خود چلے گئے. خود امام نے آ کر اس سے گفتگو کی، اور روایت میں یہ جملے ہیں کہ اس نے مذاق بھی کیا. عبید اللہ ابن حر جوفی نے مذاق کیا، مزاح. امام نے اس کے مزاح کا جواب دیا، اس کے مزاح کا جواب دیا. اب امام نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں عراق جا رہا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آؤ تم بھی حسینی بن جاؤ. توجہ چاہتا ہوں جملے پر، آؤ تم بھی کربلائی بن جاؤ. اور یہ جملہ ہر کوئی آپ کو شاید کہے بھی نہیں، کیونکہ پڑھنے والے بھی ڈرتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے یار کوئی پکڑ نہ لے. لیکن میں اللہ کا شکر ہے ڈرنے کا عادی نہیں ہوں. حق بات جو ہے اگر میں نہیں کہوں گا طالب علم تو اور کون آپ کو آ کے کہے گا.
تو امام نے فرمایا او کربلائی بن جاؤ، او حسینی بن جاؤ، او کربلا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لو، او میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا، یہ میرا تیز رفتار گھوڑا ہے، یہ آپ کو دیتا ہوں، اس کے پیچھے اگر کوئی گھوڑا دوڑا کے آیا ہے تو اس کا پیچھا نہیں کر سکا، اس کو نہیں پکڑ سکا، اور اس نے کسی کا پیچھا کیا ہے تو اس سے کوئی بھاگ نہیں سکا۔ یہ تیز یعنی ایسے ہے جیسے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے، ہم سارے جمع ہوں، امام ہمیں بلائیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو جہاد کرنے کے لیے چلتے ہیں، ہم کہیں مولا ہم تو نہیں آ سکتے، یہ بیر جی ایل ہی کھڑی ہے میری، یہ آپ کو دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے، توجہ فرما رہے ہیں ہم، بالکل ایسے ہے نا، یہ بہر ہماری کار کھڑی ہے مولا یہ آپ کو دیتے ہیں، یہ پراڈو ہے، یہ ویگو ڈالا ہے، یہ آپ کو دیتے ہیں، میں تو نہیں آ سکتا۔ بالکل ایسے ہی عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا کہ مولا میں تو نہیں آ سکتا، یہ تیز رفتار گھوڑا دیتا ہوں۔ آج کی مجلس کا نتیجہ، امام اٹھے، امام نے فرمایا نہ مجھے تمہاری ضرورت، نہ مجھے تمہارے اس گھوڑے کی ضرورت۔ اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ گمراہ لوگوں کو ہمارا بازو بناتا ہی نہیں۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد، اللہ گمراہ لوگوں کو ہمارا بازو بناتا ہی نہیں۔ اللہ گمراہ کو حسینی لشکر میں شامل ہی نہیں کرتا، اللہ گمراہ بندے کو کربلائی بناتا ہی نہیں۔ تو پھر کیسے بن سکتا ہے بندہ حسینی، کیسے بن سکتا ہے کربلائی؟ بالکل آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کو اس راہ لگایا نہیں جاتا۔ حر جب تک گمراہ رہے حسینی نہ بن سکے، توجہ رہے، حر جب تک گمراہ رہے کربلائی نہ بن سکے، لشکر حسین کا حصہ نہ بن سکے۔ شرط ہے حر والی، حر نے گمراہی کو چھوڑا، توبہ کی، پھر لشکر حسین کا حصہ بنے۔ بالکل یہی شرط ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، کربلائی بننا چاہتے ہیں، تو پھر گمراہی کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، پھر لشکر حسینی کا آپ حصہ ہیں۔ نہیں، پھر ایک جملے کی طرف جا رہا ہوں، کربلا عراق میں ایک شہر کا نام نہیں ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جملے پر، کربلا صرف شہر کا نام نہیں کہ عراق میں ایک شہر ہے، وہاں پہ مولا کا روضہ ہے، بین الحرمین ہے، وہاں پہ جا کر زیارت کر لو اور بس۔ نہیں، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ کربلا انقلاب کیا؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر مرضی حسین کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے نکال کر مرضی حسین کے حوالے کر دینا۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا لیٹنا، میرا چلنا، میرا مجلس میں شرکت کرنا، مجلس سے اٹھ کر باہر جانا، دوستوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ سب کچھ مرضی حسین کے مطابق ہو۔ یہ کربلا ہے۔ یہ کربلا اگر زندہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی اپنے ایک منصوبے کے تحت ہے۔ بہت سارا، میں ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سنتے رہتے ہیں نا، کیا اس لیے سردار ہیں کہ نواسے رسول ہیں؟ کیا نتیجہ آپ نکالتے ہیں؟ بے رسول خدا کے نواسے اس لیے بس اللہ موڈ میں بیٹھا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ موڈی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بس جو چاہے وہ کر دے، یہ کبھی کبھی جملے کہتے ہیں، نہیں کہتے، بس وہ ان دی مرضی،
جو چاہے کر دے بے. نہیں میرے دوست، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اپنے عقیدہ توحید کو بھی مضبوط رکھے. نہ وہ اپنی عدالت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، نہ اپنی حکمت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موڈی بادشاہ ہے، بس جس کو چاہے جو کام اس کے سامنے آئے وہ کر دے اور جو ہے وہ نہ کرے. ایسے خدا موڈی بادشاہ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. لیکن اچھا پھر ایک اردو میں آپ کو جملہ سناؤں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا؟ کیا عقیدہ ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے نا؟ لیکن اے سب کچھ کرتا ہے؟ نہیں، کرتا کچھ کچھ ہے. سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا کچھ کچھ ہے. یعنی وہی کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، وہی کرتا ہے جو اس کی عدالت کے مطابق ہوتا ہے. یہ جمانان جنت کے سردار ہیں، اس لیے نہیں کہ نواسے رسول ہیں، نہیں، ان کی اپنی پرفارمنس ہے. ان نے پرفارم کر کے دکھایا ہے، ان نے بتایا ہے کہ جنت کی سرداری کے حقدار بنتے ہی ہم ہیں. ان نے کر کے دکھائے ہیں وہ کام. یا پھر میں ایک جملے کی طرف آپ کو لے کے چلوں. انبیاء نے امتحان دیے، شہداء اور بھی ہیں، لیکن کسی شہید کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے. اچھا ٹائم بھی کافی ہو گیا، بس آخری بات، کسی شہید کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا شہدائے کربلا کا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بس جیسے اللہ کر دے، بس اللہ چاہتا ہے ان کا تذکرہ زیادہ ہو، یقیناً وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اسباب تو ہیں. باقی جتنے شہداء، جتنے انبیاء آپ کو ملیں گے، کسی کو ایک امتحان کے ذریعے آزمایا گیا، اور حد اگر آپ کو ملے گی تو 2 چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا، 2 امتحانوں کے ذریعے. لیکن امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا یہ وہ شہداء ہیں کہ اللہ کے پاس آزمانے کے جتنے امتحان کے طریقے تھے، ہر امتحان کربلا میں لیا گیا. اولاد کا امتحان لیا گیا، صبر کا امتحان، شجاعت کا امتحان. اور پھر میں اسی طرف ہوں، ڈاکٹر عباس کے جملے، وہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں 2 طرح کی جنگ تھی. ایک تھی لشکر حسین اور لشکر یزید کے درمیان. اب سمجھیے گا کہ یہ جوانان جنت کے سردار کیوں ہوئے. وہ کہتا ہے دوسری جنگ تھی ان کمالات کے درمیان جو اللہ نے حسین کے سینے میں رکھ دیے تھے. یعنی وہ کمالات کہ حسین کا صبر کہتا ہے میں آگے بڑھوں، سخاوت کہتی ہے میں آگے بڑھوں، شجاعت کہتی ہے میں آگے بڑھوں، امام کا علم کہتا ہے میں آگے بڑھوں. جو امام کے اپنے کمالات تھے ان کے درمیان جنگ تھی. ہر کمال کہتا ہے میں آگے بڑھوں. یہ ہے جوانان جنت کی سرداری. یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد کے تو ہم کہہ ہی نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ حق کس کا بنتا ہے. یہی وجہ ہے، میں نے کہا نا ہر امتحان لیا گیا، ہر طرح کا امتحان. یہی وجہ ہے کہ جب بی بی اور یہ سادات کا قیدی قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا تو اس نے سمجھا کہ بیٹے مرا کے آئی ہے، بھائی مرا کے آئی ہے، بھتیجے مروا کے آئی ہے.
اتنی شہادتیں اور اتنی قربانیاں دے کے آئی ہے، پھر اپنی چادریں لٹا کے آئی ہے، یہ اللہ کی شکایت کرے گی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا علی کی بیٹی آپ نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسے پایا؟ یہ لعین سمجھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی اللہ کی شکایت کرے گی، روئے گی، مصائب پڑے گی، لیکن بی بی کا عظیم جملہ ہے۔ بی بی نے فرمایا اگر تو نے سوال کر لیا ہے تو یاد رکھ، ہم نے کربلا کے میدان میں اللہ کے حسن کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ میں بڑے مشکل جملے آپ کی سماعتوں کی ہدیہ نظر کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا اللہ کے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جس اللہ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا، ہمارے گھرانے کو چن لیا، ہماری شہادتوں کے صدقے میں اللہ نے اپنے دین کو بچایا۔ میں 12 محرم کو لیا میں مجلس پڑھ رہا تھا قبلہ، اور وہاں پہ ایک جملہ میں نے کہا، ایک بزرگ عالم دین بیٹھے تھے اس مجلس میں، تو کیونکہ یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ بزرگ علماء سے ہم نے سنا اور پھر بیان کرتے ہیں ان کا حوالہ دے کر، اور پھر ان نے تائید کی، وہ جو بزرگ عالم دین بیٹھے تھے ان نے نام لیا علامہ سید صادق علی نجفی، لاہور سے تھے۔ ان نے کہا وہ صادق علی نجفی صاحب قبلہ وہاں موجود تھے نجف اشرف میں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ہندوستان سے ایک عالم دین گئے اور جا کر آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں، یہ جو روایات میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام خون کے آنسو روتے تھے، یہ صحیح ہے روایت یا مبالغہ ہے؟ تو وہ جو قبلہ شرازی صاحب میں نے بتایا بیٹھے تھے وہاں لیا میں، ان نے پھر اس کی تائید کی اور ان نے کہا جی صادق علی نجفی صاحب بزرگ عالم دین تھے، ان نے یہ ہمیں سنایا تھا واقعہ، اور وہ وہاں موجود تھے، آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس بیٹھے تھے۔ جب ہندوستان کے عالم دین نے یہ سوال کیا تو آیت اللہ محسن الحکیم نے ایک رومال ان کی جھولی میں پڑا تھا سفید رنگ کا، وہ اپنی آنکھوں پہ رکھا اور چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے، اور جب رومال ہٹایا تو اس رومال پہ 2 خون کے آنسو لگے ہوئے تھے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے فرمایا اے عالم دین، یہ دیکھ 1400 سال کے بعد میں نے صرف سوچا ہے کہ کجا علی کی شریف بیٹیاں، اجرکم اللہ، کجا شرابیوں کا مجمع، کجا بدماشوں کی بھیڑ۔ وہ کہتے ہیں میں غیر معصوم ہوں، میں نے صرف 1400 سال کے بعد سوچا ہے، اور یہ دیکھ یہ خون کے آنسو میرے بھی آ گئے۔ تو وہ سید سجاد جو پھپھیوں کو بن چادروں کے بھرے بازاروں میں ننگے سر چلتا دیکھتا رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس سے بڑھ کے مصائب اور کیا سنو گے عزادارو؟ جو سید سجاد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماؤں، بہنوں اور پھپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں چلتے دیکھتا رہا ہے۔ آیت اللہ مرزا شرازی کا میں واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ایک ذاکر روزہ خان مجلس پڑھ رہے تھے تو ان نے ایک جملہ کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں آ گئیں۔ تو آیت اللہ نے اپنا عمامہ اتار کے رکھ دیا اور ماتم کرنا شروع کر دیا، اور روزہ خان سے کہا بس اتنا مصائب کافی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روزہ خان سے کہا، اس ذاکر سے کہا بس اس سے آگے نہ پڑھنا، اس لیے کہ میرا جگر پھٹ جائے گا، اتنا مصائب کافی ہے۔ کجا علی کی شریف بیٹی، کجا ابن زیاد جیسا بدماش،
جس کے دربار میں علی کی بیٹیاں پیش ہوئیں. عزادارو ذرا دیکھو کہ علی کی بیٹیوں کے اس پردے کی احساس، اس پردے کی غیرت سب سے زیادہ کس کو تھی؟ یہ غیرت کے آنسو تھے نا، خون کے آنسو. لیکن آؤ ذرا دیکھو، میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جب 13 محرم کو آئے ہیں نا سید ساجدین، کہاں آئے؟ اجاز امامت کے ذریعے میدان کربلا میں. جب قبیلہ بنی اسد کی عورتیں گئی پانی بھرنے اور واپس آ کر اپنے مردوں سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول کی اولاد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں؟ جاؤ، اگر تم نہیں جاتے تو ہم جا کر، عورتیں جا کر دفن کریں گی. تو اس وقت قبیلہ بنی اسد کے مرد چلے، لیکن آئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا لاشا کس کا لاشا ہے. اس لیے کہ سر تو ظالم کاٹ کے لے گئے تھے. اب اجازت امامت کے ذریعے آئے تھے میرے آقا و مولا امام سجاد علیہ السلام، اور امام نے آ کر اپنے بابا کا لاشا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اس لیے کہ امام کو امام دفن کرتا ہے. امام نے آ کر اپنے بابا کے لاشے کو خود دفن کیا، جناب علی اکبر کا لاشا، جناب علی اصغر کا لاشا، اور پھر باقی لاشوں کے بارے میں امام بتاتے رہے، اجتماعی قبر بنا دو، ان لاشوں کو دفن کرو. اور پھر جب سارے لاشیں دفن ہو گئے، قبیلہ بنی اسد کے افراد نے کہا مولا اب ہمیں اجازت ہے، ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. امام نے فرمایا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی رہتا ہے. مولا وہ کون سا لاشا؟ امام نے فرمایا جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں مدینے سے چلی تھی. اجرکم اللہ. شرم کر کے نہ روئیے گا، یہ رونے کے دن ہیں. ہم پرسہ دینے آئے ہیں رسول کی بیٹی کو جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا. وہ میرے چچا عباس کا لاشا. آئے، آ کر ایک قبر بنائی گئی. مولا عباس کا لاشا بھی، جو میں نے روایت پڑھی، قبیلہ بنی اسد کے افراد کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. امام سجاد علیہ السلام نے خود اٹھایا اور قبر میں لٹایا، اور قبیلہ بنی اسد کے افراد سے کہا تھوڑے دور چلے جاؤ، میں نے اپنے چچا عباس سے کوئی راز کی بات کرنی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ دور چلے گئے اور امام سجاد علیہ السلام قبر کے اندر چلے گئے. جب کافی دیر گزر گئی تو قبیلہ بنی اسد کے افراد نے آپس میں مشورہ کیا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح، جس کا علی اکبر جیسا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کے بابا مظلومیت کی موت مارے گئے ہوں، جس کی مستورات کے پردے کو چھین لیا گیا ہو، وہ سجاد زندہ ہیں یا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک متقی شخص کا انتخاب ہوا، ایک بزرگ کا انتخاب ہوا کہ جو تم جا کر دیکھو. یہ شخص آگے بڑھا، یہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ مصیبت کا پہاڑ تھا، قیامت کا منظر تھا جو میں نے دیکھا. یہ کہتا ہے سید سجاد نے اپنا دایاں رخسار اپنے چچا عباس کے زخمی سینے پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں او میرے غیرت مند چچا عباس، تو بازو کٹا کے کربلا میں سو گیا، ذرا آ دیکھ جو تیرے سہارے پہ مدینے سے چلی تھی، علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا جا رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو تیرے سہارے پہ مدینے سے چلی تھی، علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. نہیں عزادارو، ایک جملے کی اجازت دینا. زید ابن ارقم صحابی رسول ہے، یہ کہتا ہے میں آ رہا تھا، میں نے آ کے سلام کیا سید و ساجدین کو، مولا میرا آپ پہ سلام ہو، مولا میں مدینے جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیں، میں مدینے جا کے پہنچا دوں گا. سید سجاد کا گریہ بڑھا. امام نے فرمایا زید تو میرے نانا کا صحابی ہے، یہ بتا اجڑا ہوا سجاد مدینے کے لیے کیا پیغام بھیجے گا؟ بس میرے نانا کی قبر پہ چلے جانا، جا کے سلام کہنا، اور میرے نانا کی قبر کو مخاطب کر کے کہنا اے اللہ کے رسول، تیری بیٹیوں کو تیری امت ننگے سر بازاروں میں پھرا رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
مستند روایت ہے. جب زید بن ارقم نے یہ جملے سنے دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا آپ کے چچا عباس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں جملہ آپ نے نہیں سمجھا. مولا عباس پہ کتنی آس تھی. مولا کیا آپ کے چچا عباس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا زید یہ سر اتنا تقسیم ہو چکا تھا کہ نوک نیزہ پہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا. دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں نوک نیزہ پہ ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے لیکن مولا کا سر پھر گر جاتا تھا. اب زید نے سوال کیا مولا باقی سر تو نوک نیزہ پہ ہیں لیکن مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ کیوں ہے؟ امام نے فرمایا زید شہید زندہ ہوتا ہے جا یہ سوال میرے چچا عباس سے کر. زید آگے گیا جا کے سلام کیا اور عرض کیا مولا عباس باقی سر تو نوک نیزہ پہ ہیں لیکن آپ کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ زید تو رسول کا صحابی ہے، یاد رکھ جب میں نیزے کی بلندی پہ جاتا ہوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نیزے کی بلندی سے علی کی بیٹیوں کے کھلے ہوئے بال، علی کی بیٹیوں کا کھلا ہوا سر دیکھوں. علی کی بیٹیوں کو ننگا سر نہیں دیکھ سکتا، علی کی بیٹیوں کے کھلے ہوئے بال نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہوں. اور ان ظالموں نے مجھے ایک رومال میں باندھ کر گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا. بس زید جا کر قبر زہرا پہ میرے سلام کہنا اور کہنا کہ میرے بازو کٹ چکے تھے تب حسین کے گلے پہ خنجر چلتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.